ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ کیا تم نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 107 ہے، اور اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض احکام کو منسوخ کرتے ہیں، ان کے بدلے ان جیسے حکم نازل فرماتے ہیں یا ان سے بہتر حکم نازل فرماتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اے میرے نبی اور اے مسلمانوں، آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں حکم کر سکتے ہیں، اور جس بات پر چاہے اپنے بندوں کو حکم دے سکتا ہے، اور جو چاہے اور جس چیز سے چاہے انہیں منع کر سکتا ہے۔ شریعت میں سے کون سی بات برقرار رہے گی اور کون سی بات کو منسوخ کیا جائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو کوئی دوست ہے نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ دوست اس کو کہتے ہیں جو انسان کو فائدہ دے، اور مددگار وہ ہوتا ہے جو انسان کو نقصان سے بچائے، اور یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ فائدہ بھی انسان کو اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے، اور نقصان سے بھی اللہ تعالیٰ ہی انسان کو بچاتا ہے۔ تو انسان کو اپنا تعلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے، اور جو کوئی ایمان کے عوض کفر کو بدل لے سو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 108 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ادب سکھلایا ہے کہ آپ کے لیے کبھی بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کریں جیسے یہود موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ جیسے پہلے مثالیں گزر چکی ہے کہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی نبوت اور آپ کی کتاب کو تب مانیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میرا رسول ہے تو پھر ہم مان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے رسول کے ساتھ ایسا نہ کریں، اور اس طرح کے سوالات یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ آپ کو ایک کتاب دے، اور وہ کتاب آپ لے کر آئیں، وہ کتاب ہم خود پڑھیں، ہماری مرضی کی کتاب ہوگی تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ جو بھی انسان گستاخی کرتے ہوئے اللہ کے رسول سے ایسے سوالات کرتا ہے وہ انسان سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے، اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے کفر کہا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول اور دین کی بےعزتی جب انسان جان بوجھ کر کرے، اس عمل پر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، علماء کے ساتھ ادب کے ساتھ رہنا چاہیے، بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، نہ اللہ کے ساتھ، نہ اللہ کے رسول کے ساتھ، اور نہ ہی علماء اور نہ بڑوں کے ساتھ۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ وہ انسان گمراہ ہے جو سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راستہ اپناتا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اکثر اہل کتاب تمہارے ایمان لانے کے بعد تم ہی کفر کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ سو معاف کرو اور درگزر کرو جب تک اللہ اپنا حکم بھیجے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حسد کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ اور جتنے بھی کافر ہیں
ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا تو آپ کو اپنے دین پر کنورٹ کر دے، یا آپ کو یہودی، نصرانی، مجوسی، مشرک بنا دے، یا کم از کم اتنا کرے کہ آپ کو اپنے دین سے بھٹکا دے، آپ کو اپنے دین سے دور کر دے۔ اور یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ ان کے دلوں کی حسد اور بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ حسد نہایت خطرناک گناہ اور نہایت خطرناک بیماری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اے ایمان والو، آپ کافروں کے ساتھ حسد میں آ کے ایسا نہ کریں کہ آپ بحق کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کریں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے غصے پر قابو رکھیں اور لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ دین کی دعوت دیں، اور یہودیوں سے آپ جو ہے باز رہیں، دور رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے، یعنی جہاد کا حکم آئے۔ اور پھر جہاد کا حکم آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کافروں کو اختیار دیا کہ یا تو آپ اسلام قبول کریں گے، یا پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے جزیہ دیں گے، یا پھر آپ قتال کے لیے تیار ہوں گے۔ اور یہی ہوا کہ بعض کفار کو قتل کیا گیا اور بعض کو جزیرۃ العرب سے نکالا گیا۔ تو اس آیت میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سمجھایا ہے کہ کافر ہمیشہ کے لیے انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ کو اپنے دین سے پھیر دے، اسلام کے سوا کوئی اور دین اپنانے پر آپ کو مجبور کر دے، یا کم از کم آپ کو دین اسلام سے وہ دور کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ کافر کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، بلکہ کافر ہمیشہ کے لیے انتظار میں رہتا ہے کہ وہ مسلمان کو کس طرح نقصان پہنچائے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ دعوت کے میدان میں مسلمان کو درگزر کرنا چاہیے اور معافی کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت والے ہیں۔